آخر اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہے کیا؟ آخر کیا وجوہات ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین آپس میں جو ہے وہ دست و گریباں دکھائی دیتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ فلسطینی عربوں نے یہ کہا کہ اگر اسرائیل بنا تو ہم اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مرحوم شاہ فیصل یہ کہا کرتے تھے کہ یہودیوں پر ظلم تو جرمنوں نے کیے، ہٹلر نے کیے، لیکن اس کی سزا عربوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے؟ آج انہی تمام تر موضوعات پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے کیا۔ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ نیا نہیں ہے۔ 19ویں صدی میں جو فلسطین ہے وہ خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ یہ بات اس دور کی ہے کہ جب فلسطین کے اندر تینوں مذاہب کے پیروکار یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودی امن و آتشی سے رہتے تھے۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ برسوں سے ساتھ رہنے والی قومیں آپس میں لڑ چکی؟ 1917 کے مطابق فلسطین میں یہودی ٹوٹل آبادی 7% تھی، جبکہ 10.5% یہاں پر عیسائی تھے، جبکہ جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 82% تھی۔ 19ویں صدی میں یورپ کے اندر زیونسٹ تحریک کا آغاز ہوا۔ اب یہ زیونسٹ تحریک کیا تھی؟ زیونسٹ تحریک کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی یہودی جس بھی مقام پر رہتے ہیں انہیں ایک مقام پر جمع کیا جائے اور ایک ایسی ریاست بنائی جائے جو صرف اور صرف زیونسٹ تحریک پر عمل درآمد کرے۔ اور اس کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ فلسطین تھا، کیونکہ آل یہود کے مطابق یہ وہ مقدس مقام تھا کہ جہاں پر ان کی شریعت ان پر نافذ کی گئی۔ اسی لیے فلسطین کو چنا گیا زیونسٹ تحریک کے لیے کہ یہاں پر تمام جو یہودی ہیں وہ یہاں پر جمع ہو اور اپنی ایک الگ ریاست بنائے۔ لیکن شروع میں جب زیونسٹ تحریک کا آغاز ہوا تو یہ تحریک مقبولیت حاصل نہ کر سکی۔ اب دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے یہودیوں پر جو ظلم ڈھائے، جو بربریت کا نشانہ بنایا، تو اس کے چلتے برطانیہ اور جو اس کے اتحادی ممالک تھے وہ یہودیوں کی جو ایک الگ ریاست کا جو نظریہ پیش کیا گیا تھا اس کے حامی ہو گئے۔ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کے پاس فلسطین کا کنٹرول آیا تو برطانیہ نے مکمل طور پر ایک الگ ریاست کی مانگ کر دی۔ اس لیے مرحوم شاہ فیصل یہ کہا کرتے تھے کہ جو ظلم جرمن نے اور ہٹلر نے یہودیوں پر ڈھائے اس کی جو قیمت ہے وہ عربوں کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اور جب دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے جب یہودیوں کی حمایت کی، زیونسٹ تحریک کی حمایت کی، تو آہستہ آہستہ دنیا بھر کے یہودیوں نے اب اسرائیل کا رخ کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ فلسطین کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ اب عرب اور جو یہودی وہاں پر رہتے تھے ان کے درمیان تنازعات کھڑے ہونے لگے۔ روزانہ کی بنیاد پر فسادات، لڑائی جھگڑے روز کا معمول بن رہے تھے۔ اب جب برطانیہ کے قدم لڑکھڑائے تو برطانیہ تو پیچھے ہٹ گیا، مگر یونائٹڈ نیشن نے اب اس کا کنٹرول سنبھالا۔ نومبر 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے فیصلہ کیا کہ موجودہ جو اس وقت کا فلسطین ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصہ جس پر مکمل کنٹرول اسرائیلی یہودیوں کو دے دیا گیا اور دوسرا جو حصہ تھا وہ فلسطینیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن عربوں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا، مگر زیونسٹ تحریک کے چلتے اس کے حامیوں اور اس کے بانیوں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ جب 1948 میں دنیا کے نقشے پر اسرائیل کا وجود آیا تو عربوں نے اس کی سخت مخالفت کی۔ عربوں نے اسرائیل کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس لیے عرب یہ کہتے تھے کہ اگر اسرائیل بنا، اگر اسرائیل کا وجود ہوا تو ہم اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ لیکن
اب وجود بن چکا تھا، اب دنیا کے نقشے پر یہ ظاہر ہو چکا تھا۔ اسی دوران عرب اور جو یہودی تھے، جو زیونسٹ تحریک کے بانی اور حامی تھے، ان کے درمیان سخت جنگ ہوئی اور عربوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ یہودی جب طاقت میں آئے، طاقت کے نشے میں انہوں نے عربوں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹانا شروع کر دیے۔ ڈیلی مورس کے مطابق یہاں تک کہ 60 لاکھ سے زائد افراد کو قتل کر دیا گیا۔ اب جب ایک طرف عربوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو فلسطینیوں نے پھر ایک کے بعد ایک کر کے وہاں سے ہجرت کا آغاز کر دیا اور آس پاس کے جتنے بھی ممالک تھے، عرب ممالک، وہاں پر پناہیں لینا شروع کر دی۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ اسرائیل اپنے ان علاقوں کو بھی چھوڑ کر جانے لگے ہیں جو یونائٹڈ نیشن نے فلسطینیوں کے حق میں دیے تھے، تو اب ہوا یہ کہ اسرائیلیوں نے بھی اب ان مقامات پر بھی قبضے جمانا شروع کر دیے جو یونائٹڈ نیشن کے پلان کے مطابق اسرائیل کا حصہ تھے۔ تاریخ میں اس دن کو النقبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی تباہی کے دن سے اس دن کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن بات یہیں پر نہیں رکی۔ 1967 کا وہ دن کہ جب فلسطین اور عرب ممالک ایک مرتبہ پھر میدان جنگ میں آمنے سامنے آئے، اور اس مرتبہ عربوں کو پہلے سے زیادہ عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دن کو 6 دن کی وار بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد پورے فلسطین پر اسرائیلی حکومت نے، زیونسٹ تحریک کے حامیوں نے یوں قبضہ کیا کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پر کبھی قومیں آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہا کرتی تھی۔ اب ہر طرف صرف اور صرف یہودی پرچم بلند دکھائی دیتے تھے۔ اس جنگ کے بعد کچھ عرصہ تو امن و امان رہا، مگر جو زیونسٹ تحریک کے حامی تھے اب وہ ان مقامات پر بھی منتقل ہونا شروع ہو گئے جو ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی تھی، جہاں پر فلسطینی اپنی پرسکون زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اسی دوران ایک مسلح تحریک کا آغاز ہوا جسے پیپلز لبریشن آپریشن کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کا مقصد قتل و غارت نہیں تھا، اس تحریک کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، بلکہ اس تحریک کا واضح مقصد یہ تھا کہ جو چیز ہماری ہے وہ ہماری رہے گی اور یہاں پر آپ کو قبضہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور پیپلز لبریشن آپریشن اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی۔ پیپلز لبریشن آرگنائزیشن یہ چاہتی تھی کہ جو جگہ اسرائیل کی ہے وہ اسرائیل کی رہے، جو فلسطین کی ہے وہ فلسطین کی رہے۔ جنگ جاری رہی۔ جب جنگ کا کوئی مقصد، جنگ کا کوئی حصول سامنے نہ آیا تو اس کے بعد ایک معاہدہ کیا گیا۔ معاہدے میں یہ بات طے کی گئی کہ جس کی جو جگہ ہے وہ اس جگہ پر سکون کے ساتھ زندگی بسر کرے گا۔ لیکن جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا ہے کہ آل یہود جو ہیں وہ کسی کے دوست نہیں ہو سکتے، اسرائیلیوں نے ایک مرتبہ پھر ناپاک کوشش کی اور مقبوضہ فلسطین بنانے کی کوشش کی۔ دوسرے ممالک سے بسنے والے یہودی اس جگہ پر آنا شروع ہو گئے۔ اب باری تھی ایک ایسی تنظیم کی جو تنظیم آج کل زبان زد عام ہے، یعنی کہ اب حماس کا وجود عمل میں آیا۔ حماس کا مقصد کیا تھا؟ حماس کا صرف مقصد یہ تھا کہ جو وہ مقامات جن پر اسرائیلیوں نے جبراً اور زبردستی قبضہ کر لیا ہے، ان مقامات کو، ان پلیسز کو خالی کرانا تھا۔ 13 سپٹمبر 1993 کو امریکہ، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ وہ معاہدہ یہ تھا کہ جو ویسٹ بینک کا حصہ ہے اسے 3 پارٹیشن میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ پہلے حصے کا کنٹرول مکمل طور پر فلسطینیوں کو دیا جائے گا، جہاں پر حکومت بھی ان کی ہوگی اور وزراء بھی ان کے ہوں گے اور وہ اپنے طور طریقے سے وہاں پر کام کریں گے۔ جبکہ جو دوسرا پارٹیشن تھا اس میں مشترکہ طور پر حکومت قائم کی جائے گی۔
یعنی کہ اس دوسرے حصے میں جس طرح خلافت عثمانیہ کے دور میں دونوں ساتھ رہا کرتے تھے، پارٹیشن بی میں بھی یہی فیصلہ ہوا۔ جو پارٹیشن بی تھا اس پہ مکمل جو کنٹرول تھا وہ اسرائیل کو دیا گیا۔ امریکہ کی جانب سے جو گراؤنی سازش کی گئی، وہ سازش یہ تھی جو حصہ اسرائیل کو دیا گیا وہ معدنی وسائل سے مالا مال تھا، وہاں پانی بھی موجود تھے، تجارت کے راستے بھی موجود تھے، اینڈ اگر یہ بات کی جائے کہ وہاں تمام تر فیسلٹیز موجود تھی تو بھی غلط نہ ہوگا۔ اور دوسری طرف جو حصہ اسرائیل کو دیا گیا وہاں پر یہ تمام تر چیزیں میسر ہی نہ تھیں۔ اس کے بعد مذاکرات ہوتے گئے۔ مقصد یہ تھا، اور جو مذاکرات کی اصل وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی کہ جو ڈسٹریبیوشن کی گئی ہے وہ ایکویلٹی کی بنیاد پر ہونی چاہیے تھی، لیکن مذاکرات جو ہے وہ اب ایک ایسے موڑ پر کھڑے تھے کہ جہاں پر کوئی فیصلہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن 2005 کے اندر اسرائیل غزہ کی پٹی سے دستبردار ہو گیا۔ ایک جانب اب جس غزہ سے اسرائیل کا نکلنا تھا، تو اب وہیں دوسرے جانب حماس جو غزہ میں طاقت رکھتا تھا اس نے اپنی ایک الگ اسٹیٹ بنا لی۔ اب غزہ کے اندر 2 اسٹیٹس موجود تھیں، یعنی کہ 2 لوگ تھے جو حکمرانی کر رہے تھے، ایک جانب جو فلسطینی تھے اور دوسرے جانب حماس جو طاقت بھی رکھتا تھا اور وسائل بھی رکھتا تھا۔ لیکن 2016 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی حالت سے مجبور اور اپنے نظریے سے مجبور ایک ایسا کام کیا جو شاید سب سے بڑی وجہ قرار پاتا ہے آج کے دور کی۔ وہ ہوا یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسرائیل کے وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد اسرائیل کے دارالخلافہ یروشلم کو قرار دے دیا، اور اب اسرائیل کے یروشلم میں آنا تھا کہ حالات مزید بگڑتے گئے۔ اچھا، ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک شاید یہ مسئلہ یہودیت اور مسلمز کا ہے، کیونکہ ہمارا قبلہ اول وہیں پر موجود ہے۔ لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ آخر کیا کرنا ہوگا؟ کیا یوں ہی بمباریاں جاری رہیں گی؟ کیا یوں ہی یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی؟ آخر کب نہتے بے گناہ جو فلسطینی ہیں وہ ان بربریت کا نشانہ بنتے رہیں گے؟ آخر کب یونائٹڈ نیشن کے ساتھ کی جانے والی اور یونائٹڈ نیشن کے ساتھ ہونے والے ان معاہدوں پر آخر کب عمل ہوگا؟ یونائٹڈ نیشن کب تک اپنے خلاف ہونے والی جو سازشیں ہی کہیں گے، کب تک برداشت کرتا رہے گا؟ کب تک یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ خاموش رہے گا اور اس کے فیصلوں کی خلاف ورزی کی جاتی رہے گی؟ آگے آپ کے لیے مزید بتائیں گے کہ اصل میں حماس کا کام کیا ہے، اسرائیل کتنا مضبوط ہے، اور آگے جا کے کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور یونائٹڈ نیشن نے اب تک کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کے مابین ہونے والے جنگ کو روکنے کے لیے کی ہیں۔